والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کے مضامین پر بات کریں گے۔ 17ویں پارے سے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کی بات ہوئی ہے، اور یہ اللہ پاک نے اس کے ابتدائیے میں پہلے انبیاء کا جو پیغام ہے اس تعارف کی وضاحت کی ہے، اور وضاحت میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو انبیاء دعوت لے کر آتے ہیں، اس دعوت کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں بچتے وہی ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے ان تمام مفاسد سے جن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کو اللہ پاک اس وقت تک ہلاک نہیں فرماتا جب تک اتمام حجت نہ فرما لے، تو جب نبی آ جائے تو سمجھے اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر وہ نہ بدلیں تو اب ان کے پاس کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن رہتی نہیں ہے۔ سو اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب۔ حساب بھی اگر دیکھا جائے تو وہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ حساب کیا ہے؟ قیامت ہے، اور قیامت کیا ہے؟ حساب ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کسی کو دیکھیں نا، اس کو حساب دینا پڑ جائے تو اسے قیامت لگتی ہے، حالانکہ دنیا میں جو بھی حساب ہوگا دینے والا جو ہے وہ اگر تھوڑا دھیان کرے تو دے لے گا کسی نہ کسی طرح سے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پھر بھی حساب میں انسان چوک جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب ہوا نا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حساب ایسی چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور بڑی چیزیں تو خیر ہوں گی ہی۔ سو قرآن نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور یہ لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا حساب ہونا ہے، پل پل کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک نے جو صحت بخشی صحت کا حساب ہوگا، اللہ پاک نے جو جوانی بخشی جوانی کا حساب ہوگا، اللہ پاک نے جو مال بخشا مال کا حساب ہوگا، اللہ پاک نے جو قوت بخشی قوت کا حساب ہوگا۔ سب کچھ تو اسی نے بخشا ہے، اس لیے فرمایا کہ بھولو مت حساب ہونے والا ہے۔ شروع میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، کہ ان کے دل غافل ہیں اور یہ آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں۔ جو ظالم لوگ ہیں کہتے ہیں کہ
یہ تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، اس نے ہمیں کیا ہدایت دینی ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم۔ اچھا، یہ جو کلاس ہوتی ہے نا، جسے ہم اپنی زبان میں ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو ہمیشہ ان میں ایک آہستہ آہستہ مال کی وجہ سے نفسیات جو ہے وہ بن جاتی ہے ان کی، کہ عام طور پہ یہ اسی بندے کو وقت دیتے ہیں جس کے پاس مال ہو، یعنی اپنی کلاس کے لوگوں کی بات زیادہ سنتے ہیں، انہیں قابل جو ہے وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات سنی جائے۔ نچلی کلاس میں جو لوگ ہوں گے تو ان کے حوالے سے یہی کہتے ہیں یہ کیا ہمیں بتائیں گے، یعنی فکر کے حوالے سے بھی خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، اور دیگر معاملات میں بھی ان کے اندر یہ نفس ترتیب پا جاتا ہے کہ جی ہم بڑی کچھ سپرلیٹو چیز ہیں، سپر نیچرل چیز ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے یہ کہا افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم پیروی کرنے لگو گے جادو کی حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو؟ یعنی کیا کوئی جادو والی بات ہو تبھی تم سیدھے ہوگے؟ قال، فرمایا ربی یعلم، میرا جو رب ہے وہ سب جانتا ہے، یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، جو بات بھی کہی جاتی ہے چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں، وهو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے خوب اور جاننے والا بھی خوب ہے۔ یوں یہ سورہ انبیاء کے ابتدائیے میں یعنی پہلے رکوع میں خاص طور پر اللہ پاک نے بتایا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے آپ کا انکار کیا، اور آپ سے پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ فرمایا یہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ بھی مرد ہی تھے، رجال ہی تھے، اور ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، آپ سے پہلے بھی جو آئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی جسم عطا فرمائے، ایسے جسم نہیں تھے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ وما كانوا خالدین، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، یعنی جسم کے حوالے سے بات کی کہ ان کے جسم بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوا، فانجیناہم، تو ہم نے انہیں نجات دی، ومن نشاء، اور جن کو اللہ نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور جتنے زیادتی کرنے والے تھے، جتنے گنہگار اور مسرف لوگ تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ انبیاء کا بھی ذکر شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے پوری تمہید باندھی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف جو نازل کیا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا، ذکر سے ایک مراد ہمارے یہاں اردو کا ذکر بھی ہے کہ تمہارا ذکر ہوا تھا وہاں پر، تو ذکر سے یاد بھی ہے اور ذکر نصیحت بھی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ نصیحت بھی، وہ چیز جس سے انسان میں تبدیلی آ جائے اسے بھی ذکر کہتے ہیں، اور ذکر سے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ پاک نے اطمینان قلب کی بات کی تو وہاں پر بڑے کھول کر یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار یاد رکھو کہ دلوں کو اطمینان اللہ پاک کے ذکر سے ملتا ہے، یعنی ذکر میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے والی طاقت موجود ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا، بے شک ہم نے تمہاری جانب جو کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم،
اس میں تمہارے لیے ذکر ہے. اس میں کیا ہے تمہارے لیے؟ ذکر ہے. ہمارا ذکر تو ہے ہی، ساتھ میں اس میں ہمارے لیے ذکر بھی ہے. اور وہ ذکر کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے. افلا تعقلون، تم کیوں عقل نہیں کرتے؟ تو قرآن کو دیکھا جائے، قرآن اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. اس حوالے سے ہماری پچھلی نشستوں میں بھی کئی بار گفتگو ہوئی. جناب سیدنا کل ہی کی نشست میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی بات ہوئی، جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہیں وہ اس کا ذریعہ بنی. جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر چلے گئے، انہیں مارا، زد و کوب کیا. اور پھر کیا ہوا؟ بہن نے کہا تم ہمیں مار بھی ڈالو نا، پھر بھی ہم لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آئیں گے. یعنی اتنی بڑی تبدیلی کہ وہی بہن جو پہلے صرف ڈانٹ ڈپٹ سے مان جاتی ہوگی، آج زد و کوب کرنے سے بھی نہ مانی. اور اتنے مضبوط ہو گئے تھے یہ لوگ، یعنی جو کلام اللہ سنتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اس سے ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمیں مار دو، پھر بھی لا الہ الا اللہ ہمارے اندر سے نکال نہیں سکتے، تم ہمیں اسلام سے نہیں پھیر سکتے. تو آپ حیران ہو گئے کہ کیا طاقت ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو بالکل بدل دیا ہے. آپ نے فرمایا پڑھ کیا رہی تھی تم؟ تو آپ بولیں کہ میں اللہ پاک کا کلام پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی تھی؟ اللہ پاک کا کلام. تو آپ نے بولا کہ مجھے بھی سناؤ. کلام تو انہوں نے پہلے بھی سنے تھے، مگر کلام، یہ کلام جو اللہ کا کلام ہے، یہ انہوں نے نہیں سنا تھا. تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہن نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، پہلے غسل کیجئے پھر میں سناؤں گی، پہلے پاک ہو لیجئے پھر سناؤں گی. آپ پاک ہو لیے اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اب جیسے جیسے قرآن پڑھا گیا، انہوں نے بار بار دہرایا نہیں ہے، صرف قرآن کی ان آیات کو ایک ہی بار پڑھا ہے، اور اس ایک بار پڑھنے سے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے اعظم بننے والے راستے پر چل نکلے. دل بدل گیا. اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ بڑے بڑے پتھر دل جو ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے تبدیلی آ جاتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجئے نا، بالکل ہی مختلف راہ ہو گئی کہ پہلے چلے تھے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے، مگر جب کلام سنا، کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے نازل کیا ہے تمہاری جانب کتاب کو جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارے لیے ذکر ہے. بس وہ ذکر کی بات ہوئی، کلام اللہ سنا ہے، کلام اللہ سننے سے یکسر وہ چینج آیا ہے. آپ نے کہا کہ چلو مجھے بھی اس پاک ہستی کے پاس لے چلو جن کا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے. یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ قرآن نے. تو جس قرآن نے پہلے لوگوں کو تبدیل کیا تھا، آج بھی نسخہ وہی ہے، آج کے لوگوں کو بھی قرآن ہی تبدیل کرے گا، مگر ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کو. یقین جانیے قرآن تبدیلی لائے گا، اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن سے تبدیلی آئی، قرآن سے تبدیلی آئے گی. قرآن اس پر دلیل ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ یہ کہتے تھے قرآن مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ اس وقت شور و غوغا کرو اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہو،
لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ گویا قرآن میں کوئی طاقت ہے کہ قرآن سننے سے دل موم ہو جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے تبدیلی آتی ہے، اور واقعتاً آج بھی اس کے اندر وہ انقلاب آفری طاقت موجود ہے جو کسی کلام میں موجود نہیں ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، فرمائے کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظلم کرتی تھیں، ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَهُمْ يُنشِرُونَ، اور زمین سے ہم ان کو پھر سے زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، فرمایا زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو فساد آ جاتا، صرف اللہ ہی ہے، ایک اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ اس کا حکم ایسا جاری ہے کہ ہر جانب آپ کو ایک یکسوئی نظر آئے گی، ایک حسن نظر آئے گا، ہر چیز میں نظم ہے، ہر چیز میں خوبصورتی ہے، ہر چیز میں ایک پورے کا پورا نظام موجود ہے۔ آپ کائنات کو دیکھیں تو اس کا ایک نظام ہے، اس کے علاوہ اگر آپ مزید باریک چیزوں کو بھی غور کر کے دیکھیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی سیل کو دیکھتے ہیں تو سیل میں بھی کائنات کی طرح ہی پورا ایک نظام موجود ہے۔ آپ ایٹم کو دیکھتے ہیں تو ایٹم کے گرد بھی اسی طرح سے، جس طرح سے چاند سورج میں کچھ مدار ہیں، اس میں بھی ویسے ہی مدار نظر آئیں گے آپ کو۔ یعنی وہ جو کسی نے کہا تھا نا، حقیقت ایک ہے سب کی، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ذرے کو بھی آپ اگر چیریں گے تو آپ کو یوں ہی محسوس ہوگا کہ یار یہ بھی کوئی خورشید ہی ہے۔ ذرے میں بھی خورشید والی طاقت موجود ہے۔ آج آپ دیکھیے نا، یہ جب اٹامک پاور کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ یعنی چھوٹے سے ذرے کو جب توڑا جاتا ہے تو اس میں سے اتنی بڑی طاقت نکلتی ہے کہ اس سے آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ایٹم بام بنا ہے یہ اسی انرجی کا اظہار ہے۔ اللہ چاہے تو چھوٹی سی جگہ میں بہت بڑی طاقت پیدا فرما دے، اور رکھی ہے اس نے۔ یہ نظم، یہ خوبصورتی، یہ تسلسل، یہ سارا کچھ اسی پاک پروردگار کا ہے کہ بندہ جب دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بندے تو جس طرف بھی نگاہ کرے گا تو پکاروے گا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو ایسے ہی نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے، اس کے پیچھے کوئی فکر ہے۔ یوں اس تمہید میں آگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بڑے بنتے ہیں ان سے کہیے ہاتو برہانکم، تم اپنی دلیل لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ یہ جو ذکر ہے یعنی قرآن، اس میں پہلوں کا بھی ذکر ہے اور اس میں بعد والوں کے لیے بھی ذکر ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر علم نہیں رکھتے حق کا، فہم معرضون، سو وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ الا نوحی الیہ، ان کو بھی ہم وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری بندگی کرو۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا، یعنی بندے کو اللہ کا عبد بنانا، یہ انبیاء کی تعلیم کا مقصد اول ہے، بندے کو اللہ کا بندہ بنانا۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان سمجھتا یہ ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، اور بڑی چیز بنتے بنتے وہ مختلف خیالوں کا، مختلف خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔
یاد رکھیے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں تب سے ہی اس کی بربادی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اپنی خواہش کو خدا بنا لینا یعنی 2-3 مرتبہ ہے قرآن پاک میں، ابھی مجھے یاد نہیں، میں بتاتا ہوں کو۔ تو فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب یہ جو خواہش کا پالن کرنے والا، خواہش کی اتباع کرنے والا، خواہشوں کے پیچھے چلنے والا، ایسا ہوتا ہے کہ پھر اسے انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یوں خواہشات کے پیچھے بندہ اپنی بالادستی کا جو پرچم لے کے نکلتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، حقیقت میں وہ قعر مذلت میں گرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ظلم عظیم کا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرک میں کیا کرتا ہے بندہ کہ اللہ کو چھوڑ کر بہت سوں کو اللہ کی طاقتوں میں شریک کر لیتا ہے، سمجھتا ہے اس کے پاس تخلیق کی صلاحیت ہے، اس کے پاس مال کی صلاحیت ہے، اور یوں کرتے کرتے اتنے خدا بنا لیتا ہے کہ وہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ در در پہ جھکتا ہے، کبھی کسی کے آگے جھکتا ہے، کبھی کسی کے آگے جھکتا ہے۔ اس کو علامہ نے اپنے شعر میں سمویا، کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک لا الہ الا اللہ کہ کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، تجھے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے، تجھے ایک مرد آزاد بناتا ہے، تجھے عزت اور شرف عطا کرتا ہے، تجھے در در پہ جھکنے سے اٹھاتا ہے، تیری حریت فکر کو جگاتا ہے، تجھے عزت عطا کرتا ہے، تجھے عظمت عطا کرتا ہے، تیری تخلیق کے اس مقصد کو پورا کرتا ہے جو اللہ نے رکھ کر ذہن میں تجھے تخلیق فرمایا تھا۔ یوں انبیاء کی ہر نبی کی یہی دعوت تھی، کیا؟ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف میری بندگی کرو۔ نظام کی غلامی، نظام بنانے والوں کی غلامی، اور پھر نظام میں موجود چھوٹے چھوٹے نظاموں کی غلامی۔ آج چونکہ میں نے یہ نظام کی اس لیے بات کی ہے کہ اب جو ہے دور ہے نا، وہ بتوں کی عبادت کی بجائے نظاموں کی غلامی کا ایک نظام، پورا ایک سسٹم کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم سسٹم کے غلام ہیں، اور یہ سسٹم کہیں پر سیکولرزم کی بات کرتا ہے، کہیں پر ہیومنزم کی بات کرتا ہے، اور ان سب کا اس وقت جو بڑا خدا ہے وہ کیپٹلزم ہے، اور اس کے تحت بہت کچھ انسان کو غلامی پر آمادہ کرنے پر جو ہے نا پوری جو ہے نا رجیم موجود ہے۔ اس میں عمران بھائی نا جی میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے وہ کہتے ہیں تازہ خداؤں میں بڑا سب سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ تو ہاں جی، پھر اس کو آپ دیکھ لیجیے نا، اس کو مضبوط کرتا ہے نا کیپٹلزم، یہ جو نیشنلزم کو ہے، تو یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یہ علامہ نے بہت پہلے کہا۔ تو بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے، لا الہ انسان کو عزت عطا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو وہ عظمت عطا کرتا ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ سو اللہ نے اس کو بار بار فرمایا کہ پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا تو ان کی پہلی ایک ہی تعلیم ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں انبیاء کی اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ فکر عطا فرمائے جو اللہ نے سارے نبیوں کو بخشی۔ تو سورہ انبیاء کے شروع میں اللہ پاک نے یہ پوری تمہید باندھی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، یہ بڑی اہم چیز ہے قرآن پاک میں، یہ
سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 30 ہے. فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. بہت بڑی بات. یعنی یہ ہمارا ایک بگ بینگ تھیوری ہے. وہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے کہ یہ زمین و آسمان پہلے کبھی سب ایک جسم تھا اور پھر ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کئی جسموں میں تبدیل ہو گیا. اور کب ہوا، کب کیسے ہوا؟ ملینز آف ایئرز جو ہے نا، بہت پہلے، لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے. تو یہ تھیوری قرآن پاک میں اللہ نے بہت پہلے بیان فرما دی. یعنی بگ بینگ تھیوری تو ابھی کہہ لیجئے ایک صدی قبل کی ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا اولم یر الذین کفروا. کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اچھا، اتفاق سے دیکھیے اللہ پاک جس کو مخاطب بناتا ہے نا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے نا، اس کو بنانے والے بھی کافر ہی ہوں گے. یعنی مسلمانوں نے اور بہت ساری کام کیے ہیں، لیکن بگ بینگ تھیوری پر یا اس تھیوری میں مسلمان نہیں شامل تھے، کافر. جی تھوڑی سی آپ کی اجازت سے جی وہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے نا، جو ابھی ریسنٹلی مرا ہے سائنس، جی ہاں، اس نے بگ بینگ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جب دھماکہ ہوا تھا، دھماکہ جب بھی ہوتا ہے تو انٹروپی بڑھتی ہے، سسٹم کی انرجی بڑھتی ہے، اس سے بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے. کہتا ہے یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس کے 1 ارب میں حصے کے اندر بھی اتنی پریسین تھی کہ کہیں تو کوئی بگاڑ پیدا نہیں. اور دیکھیں عمران بھائی جو فرما رہے ہیں کہ وہی انکار کریں گے. اب دیکھیں کہاں تک وہ کہہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو جس نے کنٹرول کیا تھا ایسے لگتا ہے جیسے کہیں وہ ٹائم اور سپیس سے کہیں دور ایگزسٹ کرتا ہے جو کنٹرول کر رہا تھا. ظاہر ہے وہ اس میں ہوتا تو پھر کیسے کنٹرول ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہے. دیکھیں جی جی، اور پھر کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی تھا. کہتا ہے یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں جیسے آپ ایک پینسل کو اس کی نب پہ 1000 سال کے لیے کھڑا کرتے ہیں. اللہ، یہ ایسے ہی کہتا ہے، اس کو ایسے ہی ہے جیسے یہ ہوا کائنات میں، جیسے پینسل کو آپ نب پہ کھڑا کر رہے اب جی جی. تو یہ بات کہ اس کو بنانے والے کافر ہوں گے، اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر بہت پہلے کر دیا. اولم یر الذین کفروا، یہ کافر لوگ کیوں نہیں دیکھتے ان السماواتی، کہ سارے آسمان، والارض اور زمین، کانتا رتقا، یہ سب کے سب باہم ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا کیا. اب دیکھیے یہ جو فتق ہے نا، فتق کسی چیز کو پھاڑنے کو کہتے ہیں. اب وہ دھماکے سے ہی پھٹتا ہے. یعنی وہ پوری بات جو تھیوری کہتی ہے قرآن بہت پہلے کہہ گیا. اور پھر ایک اور چیز اللہ پاک نے یہاں بتائی. دیکھیے سائنس نہ اس سوال کو تلاش کرنے میں بڑی عرصے لگی رہی، صدیوں، کہ آخر زندگی کیسے شروع ہوئی. آخر زندگی شروع کیسے ہوئی؟ کیا چیز تھی جس سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے؟ اب تو زندگی ہے نا، آپ بھی جیتے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں. ہمیں مختلف جینے والی چیزیں حرکت کرتی محسوس ہوتی ہیں، دیکھتی، سنتی، بولتی، چلتی نظر آتی ہیں. یہ زندگی ہے. اور جب زندگی نکل جاتی ہے تو باڈی پڑی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں. تو زندگی شروع کیسے ہوئی؟ اس پر اللہ پاک نے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا. سائنس جب بہت ترقی کے بعد پہنچی تو زندگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ زندگی پانی سے شروع ہوئی. زندگی پانی سے شروع ہوئی. اب یہ اس کا سفر، یعنی سائنس کا سفر سینکڑوں سالوں پر محیط ہے. جس کے بعد انہوں نے کہا، اور قرآن نے اپنے نزول میں کہہ دیا، اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے بنایا. ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے بنایا. افلا یؤمنون، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ اب آپ دیکھیے اسٹیفن ہاکنگ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ شخص بظاہر اب نارمل، ٹھیک ہے نا جی،
مگر علم جو ہے نا اللہ پاک دیتا ہے کسی کو تو بڑی گہرائی میں بھی دیتا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے، اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اسے پڑھیں گے یا اس کی جو اس کے ریسرچ آرٹیکلز وغیرہ ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اب آپ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ وہ مانتا ہے اس بات کو کہ جب یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا تو اس دھماکے کے بعد اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت اگر اسی دھماکے کے اندر موجود ہو، ظاہر ہے زمین و آسمان کائنات سارا کچھ آ گیا نا، تو وہ خود کیسے اسٹیبل ہوگی؟ جب دھماکہ چھوٹا سا ہو تو ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات ایسی تھی جو ٹائم اور سپیس سے باہر تھی، یعنی مقام میں نہیں، لا مقام میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لا مقام جو جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں. مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ، یعنی وہ جگہ جو جگہ ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آپ کی اجازت سے جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تھے، ان کا والد کا نام تھا رزینی آتا ہے، رزینی اینڈ پہ آتا ہے. تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب یہ بتائیے کہ کائنات کے بننے سے پہلے اللہ کا قدرت کہاں تھا؟ سوال ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش تو یہی کوشچن جو صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسٹیفن ہاکنگ سے گورو نے پوچھا کہ what was before بگ بینگ؟ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں. کہتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پوچھا جائے کہ زمین کے ساؤتھ پول سے پہلے کیا تھا، تو زمین کے ساؤتھ پول سے پہلے ساؤتھ پول تھا اور کیا تھا. صحیح سے. تو اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ افلا یؤمنون، کیوں ایمان نہیں لاتے. یہاں ایک اور مطلب بتا دیا گیا کہ علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ آئے، یہ بھی ممکن ہے. اب آپ دیکھیں نا، اتنا بڑا سائنسدان جان بھی لے پھر بھی ایمان نہ ملے تو سمجھ لیجئے ایمان جو ہے نا علم سے نہیں آتا، کرم سے آتا ہے، علم سے نہیں آتا. اگر علم سے آتا ہوتا تو ابو جہل نہ ہوتا، حالانکہ وہ علم والا تھا. بے شک ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے. تو اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، ہم مسلم ہیں. شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے. اور اس سے بڑا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. یقین جانیے اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں، ساری زندگی ہم اپنا سجدہ شکر میں سر جھکا دیں، میرے مولا تیرا بڑا کرم ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں جی ہاں جی. تو یہ کرم ہے اور اس پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا ہم اکثر شکر نہیں کرتے. اس نعمت کا ہم اکثر شکر نہیں کرتے. بڑی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے صحت دی ہے، مال دی ہے، اس نعمت کا شکر ہم بھولے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت بخشی. ولکن اللہ یہدی من یشاء. پھر ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ تاکہ زمین لرزے نہ. اب آپ دیکھیے زمین کو کسی حرکت کا ایک سسٹم دیا ہوا ہے، مگر اس حرکت میں بھی زمین جو ہے انسان کے لیے نافع رہے، مستقر رہے، یعنی بندہ اس پہ استقرار کر سکے، ٹھہر سکے. سو اس کے لیے اللہ پاک نے اس پہ پہاڑ بنائے ہیں، چھوٹے بڑے مختلف جگہوں پر پہاڑ ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کبھی ویل بیلنسنگ اگر آپ گاڑی کی کرواتے ہیں نا، تو اگر وہ کہیں پہ سے بیلنس نہ ہو تو اس کو رائٹ لیفٹ سٹڈ لگائے جاتے ہیں. تو یہ جو سٹڈ لگائے جاتے ہیں یعنی ویل بیلنس کرنے کے لیے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سیدھی ہو جائے، اس کی رفتار سیدھی ہو جائے، وہ یوں نہ کرے، ببلنگ نہ ہو اس میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑ لگائے.
یعنی اتنا یہ سسٹم کمپلیٹ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے وہ کوئی بہت بڑا سائنسدان ہے، جبکہ وہ تو خدا ہے۔ سائنسدان کہاں بنا سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، اور ایسا خالق ہے کہ فرماتا ہے اس کو میں نے ید قدرت سے نہیں بنایا۔ کس سے؟ ید قدرت سے نہیں بنایا، بس کہا ہے بن جا سو بن گئی ہے۔ یہ اس کے حکم کی کیفیت ہے کہ اس کے حکم پہ سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو جب اگر وہ خود ید قدرت سے بناتا ہوگا تو وہ کیا بنتا ہوگا؟ وہ کیا خوبصورت بات کہی کسی نے، کیا خوبصورت بات کہی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ وہ ایسی حسین اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، قد کاٹ سی، کہتے ہیں شاعر، قد کاٹ سی بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سب سجاوٹ۔ قد کاٹ سی بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سب سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ اس سے پہلے بلکہ کہتے ہیں کہ مصور نے تصور دی حد کر سی دیتی، مصور نے تصور دی حد کر سی دیتی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ واحسن من قلم ترقت وینی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں۔ اور 313 تھے، جی ہاں، سامان کے ساتھ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک، جی ہاں بے شک۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن بن جاؤ، تم ہی غالب آؤ گے۔ گویا ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر اتنی طاقت بھر دیتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہوتا ہے، یہ ایمان میں طاقت ہے۔ 200 پر کہا تھا تو جی جب آیت اتری نا، جی جی 200 پر کہا تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم کر دیے، لیکن وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ جی جی بے شک، کہا کہ جو مومن ہوگا وہ 200 بھی بھاری ہوگا۔ ایک ایسے بھی ہیں، بالکل ایسا ہے، دیکھیے یہ طے ہے، یعنی نارمل ویلیو یہ ہے کہ عام مومن بھی 10 کافروں پہ بھاری ہے، یہ سمجھ لیجئے، لیکن کئی ایسے بھی ہوں گے جو 200 پہ بھی بھاری ہوں گے صاحب، اور تاریخ میں ایسے ایسے گزرے ہیں۔ ایک بندہ گیا ہے اور اس کی پوری فوج، کافر کی فوج کو جو ہے نا تہس نہس کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ اللہ پاک نے مسلمانوں میں پیدا کیے، یعنی آپ جس کو آج کہتے ہیں نا کہ سپر مین، ٹھیک ہے نا، آپ کو سپر مینوں کی ایک فوج ملے گی اہل ایمان میں۔ ایمان اصل میں بندے کو سپر کرتا ہے، یاد رکھیے، ایمان آپ کے اندر وہ طاقت بھر دیتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شے ٹکتی نہیں ہے۔ ایمان مضبوط کیجئے، تو یہی وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ فضائے بدر پیدا کرنی ہے نا جی، جو اللہ پاک نے ان صحابہ میں بنائی ہوئی تھی، تو اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی دولت صحیح معنوں میں عطا فرما دے۔ اگلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یعنی سورہ انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ یہ آئیڈیل پرسنالٹی ہیں انبیاء میں، جد الانبیاء ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا، ایک اکیلے ابراہیم جو ہے پوری ایک امت ہے، اکیلے ابراہیم پوری امت۔ کسی نے امت کا معنی امام بھی کیا کہ وہ امام تھے،
مگر دیکھیے قرآن میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کا ذکر ہوا ہے تو اللہ نے ان کو امام کی بجائے امت کیوں کہا؟ گویا امت والی کیفیت تھی نا، یعنی ایمان اس درجے ان کے اندر موجود تھا، اس درجے موجود تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کل ہی امت ہے، اکیلا ہی امت، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو جو طاقت بخشی تھی وہ طاقت سلب کر لی، فرمایا تو جلے گی، تو خود جلے، میرا ابراہیم نہ جلے، تو خود جلے، میرا ابراہیم نہ جلے۔ کیا خوبصورت بات! تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد، دانائی کہتے ہیں اس کو، دانائی بخشی، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو دانائی ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہر برتن میں ہر چیز نہیں ڈلتی، برتن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ چوزن پرسنالٹیز ہوتی ہیں، چنے ہوئے لوگ، ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں آئے تو وہ کسی عظیم خاندان کا ثبوت ہو تو اسے اللہ نبی بنا دے گا، یا وہ کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کر بہت بڑا عالم ہو تو اسے اللہ پاک نبی بنا دے گا، نہیں۔ علم نہ خاندان کی بنیاد پہ ملتا ہے، نبوت جو ہے نہ خاندان کی بنیاد پہ ملتی ہے، اور نہ نبوت علم اور اکتساب کی بنا پر ملتی ہے، یہ اللہ پاک کی بخشی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو کسی بھی استاد کے سامنے زانوے تلمذ کرنے کی جو ہے نا زحمت نہیں دی، ہر ایک کو علم لدنی عطا فرمایا، ایسا علم جس علم کے بعد کسی علم کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس میں اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو کس طرح سے انہوں نے تکالیف اٹھائیں، اور پھر اپنی قوم کو جو دعوت دینے کا انداز تھا نا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، کہ آپ نے ایک دن کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں ہیں یہ کیا ہیں جن کے سامنے تم لوگ جو ہے وہ سر جو ہے وہ سیس نواتے ہو، سر جھکاتے ہو، یہ کیا ہے؟ قالو بولے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو بھی ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قالا، آپ بولے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، برا نہ لگے تو تمہیں کہوں تم بھی اور تمہارے بڑے بھی اس بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی اتنی بڑی بات آپ نے کہی ان کو۔ قالو بولے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تم کیا ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہو، کوئی بڑی بات لے کر آئے ہو تم؟ قالا، آپ بولے بر ربکم، تمہیں بتاؤں تمہارا رب رب السماوات والارض ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو خلق فرمایا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں، وتاللہ، اب آپ نے ایک بات کہی، مجھے اللہ کی قسم ہے، لأکیدن اصنامکم، تمہارے ان جھوٹے معبودوں کا، تمہارے بتوں کا میں برا کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیرو گے، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک میلے پہ جاتے تھے، سالانہ میلے پر، تو ساری قوم چلی جاتی تھی، گھر خالی ہو جاتے تھے، پیچھے ایک دو بندوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو قرآن میں اس جگہ پہ ذکر نہیں ہے، پیچھے ایک سورہ میں تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم سے بھی تم نہیں چلو گے، تو آپ نے کہا قال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ویل، سقیم کہا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، بعض مطلب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولا، جبکہ غلط بات ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نبیوں کے الفاظ پہ غور کریں، اگر وہ یہ کہتے کہ انا مرید، میں مریض ہوں، تو بات اور ہوتی، انا سقیم سقم سے ہے، بس سقم جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے کمی آتی ہے، بھائی میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا، آئی ایم ناٹ ویل، موڈ نہیں ہے، کہ مطلب کہنا یہی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، صحیح ہے نا؟ تو جب موڈ نہ ہو تو تب بھی بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فقال انی سقیم، تو نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ یہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، ایک طرف آپ معصوم سمجھیں اور دوسری طرف کا معصوم بھی ہے تو نالے جھوٹ بھی بول دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جی یہ تینوں یہ آپ نے کہہ دی بات، تو اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں اگرچہ روایت کے الفاظ بھی ہیں یہ بات، لیکن دیکھیے راوی کے الفاظ اور رسول کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ راوی ظاہر ہے روایت کرتا ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے، اس لیے کئی جگہ پر جب روایت پیش کی جاتی ہے تو وہاں پر راوی کہتا ہے او کما قال، جو حضور نے کہا، یعنی راوی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو راوی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ خیر ہم اس پر اس وقت یہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کیا کیا کہ ان کے اس بت خانے میں جا کے سارے بت توڑ دیے، الا کبیر اللہم، سوائے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی ان کی توجہ اس کی طرف جائے۔ بھئی پھر کیا کیا، تیشہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قالو، جب وہ آئے اور پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے یہ ہمارے معبودوں کا حال کیا ہے، انہ لمن الظالمین، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالو سمعنا، بولے ہم نے سنا تھا، فتئیں، ایک جوان کو، یذکرہم، یقال لہ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اچھا اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شیطان تھا، بشری صورت میں آیا اور لوگوں کو اندر آ کے کہتے ہیں ضرور ابراہیم نے کیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ بشری صورت میں بھی یا کسی بندے کے کان میں ڈال دے کہ تو جا کے یہ بات کر دے، تو یعنی ان کی بارے میں کسی نے جا کر یہ بات کر دی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ قالو، وہ بولے فأتوا بہ، بلاؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کے روبرو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی شہادت دیں۔ قالو، بولے انت فعلت ھذا بآلہتنا، یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ قال، آپ بولے بل فعلہ، اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کیتا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے جس کے کاندھے پہ تیشہ ہے، بھائی یہاں پر تو وہ کہتے ہیں آلہ جرم بھی موجود ہے، آلہ قتل موجود ہے اور اس کے کندھے پہ موجود ہے، اس بڑے نے کیا ہوگا۔ ہوتا یہ کہ بڑا کسی عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ چھوٹوں کو کیسے برداشت کرے گا، کہ اسی کی وجہ سے، اسی کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑے کے ہوتے ہوئے سارے چھوٹوں کے آگے جو ہے وہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے اور اس کی باری کبھی کبھی آتی ہو، اس کی باری کبھی کبھی آتی، تو اس کو تو تکلیف تھی کہ یہ کیوں میرے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو وہ بولے، آپ نے کہا بل فعلہ، بلکہ یہ بڑے نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، ان کا جو بڑا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، سب کی گردنیں جھک گئیں، فقالوا انکم انتم ظالمون، بہرحال تم نے کیا غلطی ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پھر پلٹ گئے۔ اصل میں یہ جو ضد اور انا ہوتی ہے نا بندے کے اندر، یہ بندے کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتی۔ آپ نے بہت بڑا وار ان کے دل پہ کیا تھا کہ جب آپ نے کہا ان کانوا ینطقون، یہ جو تمہارے خدا ہیں، تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ بہت بڑی چوٹ ماری تھی آپ نے، مگر پھر وہی بات کہنے لگے نہیں پوچھنا تو تینوں ہی ہے نا جی، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وہ کہتے ہیں کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون، پھر آپ نے کہا کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں کیوں عقل نہیں؟ اب وہاں قرآن کہتا ہے قالوا حرقوا، وہ بولے اسے آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے۔ قلنا، اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے کیا اپنا فیصلہ،
انہوں نے اپنا کیا فیصلہ، پھر ہم نے فیصلہ کیا. ایک طرف سارے کافر اکٹھے اور ایک طرف اکیلا میرا ابراہیم. ابراہیم کے پائے سوات میں لغزش نہیں آئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل سوچتی رہے گی یار ہن معافی منگے گا، ہن منگے گا، ہن منگے گا. آپ نے کہا نہ نہ، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانوں گا، کوئی کچھ بھی کر لے. اور پھر کائنات دیکھتی رہ گئی. چشم فلک نے حیرت سے دیکھا ہوگا کہ کیا کوہ ثبات ہے جو ہلتا نہیں ہے، جس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی. بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جائیں ایسی صورت میں، بڑے بڑے گھٹنے ٹیک جائیں، بڑے بڑے یو ٹرن لے لیں. ہاں جی، لیکن قربان جائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہن تے بچا لے، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ جبریل کو اللہ پاک نے بھیجا، جبریل جا اب دیکھ جو میرا خلیل ہے وہ کیسا ہے، جا کے کہہ تو صحیح کہ جی کوئی اگر حاجت ہو تو میں حاضر، اگر حکم کریں تو آگ انہی پر پھینک دوں، حکم کریں تو جو ہے فرشتہ جو بارش جس کے ذمے ہے وہ آئے بارش اتنی کرے کہ ساری بجھ جائے. حکم کریں اپنے پروں سے ساری آگ انہی پر ڈال کے ان کو راکھ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، جانتا ہے وہ رب جلی، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، مجھے اس سے حاجت ہے، تجھ سے کوئی حاجت نہیں. اور اللہ نے اس وقت فرمایا قلنا، ہم نے اعلان کیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آج ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ٹھنڈ بھی تو مار دیتی ہے نا بندے کو جی، برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو. اگر آپ ٹھنڈ میں سو جائیں اور اتنی ٹھنڈ ہو، ٹھنڈ بڑھتی جائے بندہ ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے. کیا ٹھنڈا کسے کہتے ہیں؟ مرے ہوئے کو ٹھنڈا ہو گیا جی. یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ایسا ٹھنڈا ہونا کہ میرے جو ابراہیم ہے ان کو سلامتی ملے، انہیں سکھ مل جائے، وہ خیریت سے رہیں. اللہ پاک نے یہ دکھایا. آتش نمرود جلتی رہی. ہاں جی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی آتش نمرود میں اللہ نے گلزار بنا دیا، یہاں تک کہ پھلدار درختوں پہ بھی پھل لگ گئے. یہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ دیکھو تم جو مرضی کر لو، جب میں چاہتا ہوں نا، جب میں چاہتا ہوں تو پجے بھی ہوگا پہنتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں تو سب کچھ کرنے پر قادر ہوں. اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا، پھر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس دھرتی کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ادھر ہجرت کا حکم دے دیا. اور پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے ان کو اسحاق بھی بخشے اور یعقوب بھی بخشے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا. دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے اکیلا بھی ہو جائے مگر اللہ کو نہ چھوڑے تو اس عمر میں بھی اللہ پاک اسے ثمرآور کرتا ہے جس عمر میں کوئی ثمرآور نہیں ہوتا. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت کی ہے، 86 برس تک آپ کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا، اور 86 برس کی عمر میں اللہ پاک نے اسماعیل بخشے. پھر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی مانگ لی، تو یہ نہیں کہا مولا میرے پاس تو ایک ہی ہے، یہ بھی مانگ لی ہے تو نے، نہیں کہا. وہ تصور دیکھیے آپ کیجئے یہاں پر کہ اللہ نے ان کی تصویر ہی ایسی بنائی تھی کہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، سرے تسلیم خم، ہر لمحے خم. کبھی نہیں کہا مولا یہ کیا مشکل ڈال دی، جب کہا سوچا نہیں کہ اس میں دیر لگا دوں. خواب میں بھی دیکھا تو اللہ پاک کا حکم پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے خواب میں بھی خواب نہیں ہوتا، وہ بھی حقیقت ہوتی ہے. ہمارا اور آپ کا خواب ہی ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب نہیں.
بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں نا خواب میں بھی آپ جو چیز دیکھتے ہیں جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے تو وہ خواب نہیں، وہ حقیقت ہی ہوتی ہے. حضور پھر جو بخشیں وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو بخشا وہ موجود تھا. حضور نے خواب میں کسی کو کھجور بخشی تو جب وہ اٹھا تو جتنی کھائی تھی وہ اندر، اور جو باہر تھی وہ ہونٹوں پہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو بخشا، قصیدہ بردہ کو لے لیں تو چادر بخشی تو جب اٹھے تو چادر موجود تھی. مطلب یہاں خواب بھی خواب کوئی نہیں رہتا، دنیا ہی بدل جاتی ہے. تو اللہ پاک نے ان کو خواب دیا اور خواب میں دکھایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو آپ تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار. اور اللہ پاک نے فرمایا ان قد صدقت الرؤیا کہ اے ابراہیم آپ نے خواب بھی سچ کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین، ہم بے شک محسنوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. سو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا. فرمایا واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین. اسماعیل ہوں، ادریس ہوں، ذوالکفل ہوں، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. دیکھیے کیا یہ صبر نہیں ہے کہ بیٹا بھی جوانی کے بالکل آغاز میں ہے، جوان ہونے لگا ہے، اور باپ کہتا ہے پتر اللہ پاک نے قربانی منگی تو کہتے ہیں یا ابا تفعل، میرے پیارے بابا آپ وہ کر گزریے ما تو عمر جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل ہوں علیہ السلام، ادریس ہوں علیہ السلام، اور ذوالکفل ہوں، یہ کل من الصابرین، صبر کے کوہ گراں تھے، صبر کے پیکر تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ تھے بھی صالح. آگے ذکر فرمایا وَظَنُّونَ، اور ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات. یہ ظنون جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے، اس کو انگریزی میں جان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جان ظنون ہی کا معرب ہے. تو اللہ پاک سے آپ نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے ہی ظلم ہو گیا ہے. کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ کی قوم بڑی تبلیغ کے بعد بھی سیدھی نہ ہوئی نا، تو آپ ایک دن مایوس ہو کر نکل پڑے کہ نہیں سیدھے ہوتے. بعض لوگ ہوتے بھی ایسے ہیں جن پر جتنی محنت کی جائے وہ بہت ہی نکمے ہوتے ہیں. تو آپ مایوس ہو کے نکلے، ابھی اللہ کا حکم آنا تھا، مگر بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، یوں آپ کو یہ خیال ہوا اور آپ چل دیے. پیچھے جب آپ نکل گئے تو قوم کا ایک بزرگ تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگے کام خراب ہے. کیا بات؟ وہ بولا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس بستی سے نبی چلا جائے نا پھر اس بستی پر عذاب آتا ہے. اب یونس چلے گئے ہیں نا، تھے تو بچے ہوئے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب اس بستی کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو بچنا ہے کہ برباد ہونا ہے؟ کہتے ہیں بچنا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب کے سب، سارے چھوٹے بڑے مرد و خواتین، سارے کے سارے بوڑھے جوان، یہاں تک کہ معذور بھی کوئی ہو نا تو گھر میں کوئی نہ بچے، سب کو لو ایک میدان میں آ جاؤ اور سارے کے سارے خالق سے معافی مانگے، توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، سارے شامل ہوں، مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، صحیح بھی، معذور بھی، سارے آ جاؤ.
اگر ہم میدان میں توبہ کریں گے اجتماعی توبہ تو امید ہے اللہ معاف کر دے. ادھر سے قوم نکلی تو وہ روئے گڑ گڑائے, سب نے توبہ کی, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے قدر نہیں کی. ادھر سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے ذریعے جو ہے وہ اندھیروں میں لے لیا, تو وہاں پر آپ نے دعا کی تو اللہ پاک فرماتے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اب غم بھی تھا آپ کو. غم تو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ انسان نے بڑی محنت کی ہو اور بڑی محنت کے بعد اسے سکھ نہ ملا ہو تو غم نہیں ہوگا. دل پہ زخم تھا کہ ان لوگوں نے توبہ کیوں نہیں کی, یہ لوگ کیوں سیدھے نہیں ہوئے, اور ادھر سے اللہ نے سبب بھی بنا دیا ان کی توبہ کا, اور ادھر سے اللہ پاک نے ان کو نکالنے کا بھی, اللہ نے دعا بھی قبول کی, اور وہ جو اندھیرے میں تھے یعنی وہ ایک بڑی مچھلی تھی جس نے آپ کو نگلا تھا, اور آپ کو اللہ پاک نے اسی حال میں فاستجبنا لہ دعا قبول کی, ونجیناہ من الغم, ان کے غم کو دور کیا, وکذالک ننجی المؤمنین, اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اچھا یہ کون سی آیت ہے جس میں شاید ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یونس ذکر اور تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ہم اس کو قیامت کے دن بھی مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھاتے. جی یہ آیت مجھے ذہن میں اس وقت نہیں, پھر میں کسی وقت انشاءاللہ, ابھی آئی نہیں, آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وزکریا, پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا. اذ نادا ربہ, جب انہوں نے ندا کی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مولا مجھے اکیلا تو نہ چھوڑ, مولا مجھے اکیلا تو نہ چھوڑ, وانت خیر الوارثین, اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. یہاں وارث مانگا نہیں ہے, بس یہی کہا ہے مولا مجھے اکیلا تو نہ چھوڑ. اچھا انسان کبھی یاد رکھیے کہ اکیلا جب ہوتا ہے نا تو اکیلا رہنا یہ اللہ ہی کی شان ہے, بندے کے لیے اکیلا رہنا بڑا مشکل ہے, یہ حقیقت ہے. تنہائی بہت بڑا عذاب ہوتی ہے. ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بزرگی میں ان کی اگر بیگم فوت ہو گئی ہیں تو وہ رو رہے تھے, کہتے ہیں ساتھی ساتھی ہوتا ہے. تنہائی بڑی عجیب چیز ہے کسی بھی لمحے میں. آپ یہ دیکھیے انسان اکیلا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ اس کے بچے نہیں ہو تو وہ بڑا تنہائی محسوس کرتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. جو بندہ ایسی تنہائی کا شکار ہو تو اس دعا کو پڑھے, اللہ پاک اسے وارث عطا کرے گا, اللہ پاک اس کی تنہائی کو بانٹے گا. یوں اللہ نے نبیوں میں سے حضرت زکریا کا ذکر فرمایا, اور پھر آگے چل کے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, یہ ساری تم امت جو ہے نا ایک ہی امت ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ, اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو. اصل بنیادی طور پر انبیاء کی دعوت بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اور یہ تمام انبیاء کرتے رہے, یہاں تک کہ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. پھر یہ ہوگا کہ ایک دن یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ تیزی کے ساتھ نیچے اتریں گے, تب معلوم ہوگا تمہیں واقترب الوعد الحق, کیا اب وعدہ پورا ہو گیا. جب تباہی قریب آتی ہے نا, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. بلندیوں سے حملہ جی اس کے بارے میں نظم دیکھیے کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام, جی چشم مسلم دیکھ